آپ کی شان میں مصطفیٰ آپ پر جس نے جیتے نہ لکھا کم لکھا آپ پر۔ اب نہ دنیا میں کوئی نبی آئے گا، اب نہ دنیا میں کوئی نبی آئے گا، ختم نبیوں کا ہے۔ اب میں حضرت مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے نورانی بیانات سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منادرہائے عرفانی۔ حضرت صدر جلسہ معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت اور نیک مائیں اور بہنیں، جس طرح سے ماشاءاللہ یہ نوجوانان اور مرد حضرات تشریف فرما ہیں، اسی طرح سے کثیر تعداد میں خواتین بھی، مائیں اور بہنیں بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ جلسہ الحمدللہ انتہائی مقبول جلسہ لگ رہا ہے۔ لوگ اتنی رات تک بیٹھے ہوئے ہیں، جب 11-12 بجے کے قریب ہم کو یا کسی مقرر کو اسٹیج پہ بیٹھایا جاتا ہے تو کرسیوں ہی کو تقریر سنانی پڑتی ہے، لیکن ماشاءاللہ یہاں کرسی بھی ہے اور کرسی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب آپ حضرات کا بہت زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ آپ حضرات کافی دیر سے باتیں سن رہے ہیں، بڑی اہم اچھی باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، انہی پر عمل کرنا آپ کے لیے مفید ہے۔ لیکن چند بات، چونکہ میں بھی بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں تو لمبی نہیں تو مختصر ہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے 97 بچے قرآن کریم کے حافظ ہوئے اور ان کے سروں پر آپ کے سامنے پگڑی بدھی ہے، اور اسی طرح سے 92 بچے قاری ہوئے۔ کہتے ہیں حافظ اور قاری دونوں کی بڑی شان ہے۔ ہمارے گاؤں کی زبان میں کہتے ہیں نہ حافظ مرے نہ قاری سڑے، نہ حافظ مرے نہ قاری سڑے، تو نہ مرنے والے بھی ماشاءاللہ 97 ہیں اور نہ سڑنے والے بھی ماشاءاللہ 92 ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کی عظیم خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ بالکل صحیح ہے، حافظ اچھا حافظ ہوتا ہے جو عمل بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قبر میں بھی بڑا اعزاز فرماتے ہیں۔ چنانچہ چمپارن ضلع میں حافظ بادشاہ صاحب گزرے ہیں اور میں نے ان کی قبر دیکھی ہے، ان کے مدرسے میں بھی گیا۔ اسی طرح سے دستار بندی کا جلسہ تھا، کئی 100 لڑکوں کی پگڑی بدھی جی، تو حافظ صاحب کا قرآن کریم بڑا اچھا یاد تھا، 100 لڑکوں کو ایک ساتھ پڑھاتے تھے اور 10 لڑکوں کو ایک ساتھ سنتے تھے، اور کیا مجال ہے کہ کوئی غلط پڑھ کر چلا جائے، ایک کا سننے غلط، اس کو بھی سب کو 10 کو صحیح کر دیتے تھے اور کسی کو بھی غلطی پڑھ کر جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن حافظ صاحب نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے تمہیں قرآن کیسا یاد ہے؟ تو بیٹے نے کہا، ابا جس طرح سے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے اسی طرح سے مجھے قرآن یاد ہے۔ تو باپ نے کہا، بیٹے جس طرح سے لوگوں کو بسم اللہ یاد ہوتا ہے اسی طرح سے مجھے پورا قرآن یاد ہے۔ اور پھر حافظ صاحب کا جب انتقال ہوا
تو رام گنگا ندی کنارے کے کنارے ان کو دفن کر دیا گیا۔ بہت دنوں کے بعد حافظ صاحب نے لوگوں کو خواب میں آئے اور کئی لوگوں کو بتایا کہ میری قبر میں ندی کا پانی آ رہا ہے اور جو ہے میری قبر یہاں سے منتقل کر دی جائے۔ بہت سے لوگوں نے خواب دیکھا تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو حافظ صاحب کی قبر کو منتقل کر دیا جائے۔ کھودا گیا قبر، ایک اعلان ہو گیا اور بہت سارا مجمع اکٹھا ہو گیا اور 33 سال کے بعد قبر کو کھودا گیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 33 سال کے بعد۔ اور جو ہے جب تختہ ہٹایا گیا تو حیرت کی انتہا، حافظ صاحب بالکل تر و تازہ، آنکھوں میں تری، ہونٹوں میں نمی، اور وہ کفن بھی بالکل تر و تازہ، وہ جسم سے جو کفن لگ گیا تھا وہ بھی تر و تازہ۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے، امانت کی طرح رکھا لحد نے رود محشر تک، امانت کی طرح رکھا لحد نے رود محشر تک، نہ ایک منہ کم ہوا اپنا، نہ ایک تارے کفن بگڑا۔ میں نے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھا، اس پر کتبہ جو لگا ہے اس پر لکھا دفن اول فلاں سن میں اور دفن ثانی فلاں سن میں۔ میں نے اپنی آنکھ سے اس کو پڑھا ہے، تو اس واقعے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والوں کا، قرآن سے شغف رکھنے والوں کا، قرآن کا حفظ کرنے والوں کا، قرآن سے محبت رکھنے والوں کا طرح طرح سے اعزاز فرماتے ہیں، طرح طرح سے اکرام فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی اعزاز، ابھی آپ نے دنیا میں اعزاز دیکھا، اتنے بڑے مجمع میں بہت سارے دور دراز کے علماء کرام تشریف لائے اور ان کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر پگڑی بجھی۔ یہ دنیا کا معمولی اعزاز ہے، اور قبر کا اعزاز تو میں نے بھی ابھی آپ کو بتایا۔ اور حافظ قرآن کا میدان محشر میں کیا اعزاز ہوگا؟ حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن کو اللہ کے سامنے بلایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ دوستو بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ساری نعمتوں سے ہمکنار ہو جائیں گے، حوریں، نہریں، محلات، پھول، خوشبو، طرح طرح کی نعمتیں۔ جنت نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عین رات ولا اذن سمیت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور کسی دل کے حاشیے خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں گزری ہیں جو جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ جنتیوں سے اللہ پوچھیں گے، اللہ اے جنتیوں کیا میں نے ساری نعمتیں تم کو دے دی؟ کہیں گے بار الہ ہمارے حق سے زیادہ ہمیں کو نعمت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک نعمت اور رہ گئی ہے، وہ کہیں گے بار الہ ساری نعمتیں ہو گئی، کون سی نعمت رہ گئی؟ تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، اپنی تجلی دکھائیں گے۔ کہتے ہیں جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک ہفتے میں ایک بازار لگے گا جنت میں، بازار دیدار الہی، اللہ کے زیارت کا بازار۔ اس بازار میں سارے جنتی چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھیں گے۔ جب اللہ کا دیدار کریں گے اور اللہ کے حسن و جمال کی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں اس کو دیکھیں گے تو اس کی وجہ سے ان کے چہرے پر نکھار آ جائے گا۔ جنتی خوبصورت تو ہوتے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب وہاں سے دیکھ کر اپنی حوروں کے پاس اپنے محلات میں آئیں گے، ان کی بیویاں کہیں گی بڑے میاں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم اللہ کا دیدار کر کے آئے ہیں، اس بازار میں گئے تھے جنت کی جہاں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ تو عورتیں کہیں گی ہم نے یہیں اپنے گھر ہی میں اللہ کا دیدار کر لیا، یہی دیدار کر لیا۔ دوستو اس سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، عورتوں کو جنت میں بھی بازار میں جانے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو جنت میں بھی بازار میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مائیں بہنیں اگر سن لیں، آج بازاروں میں جتنے مرد ہوتے ہیں اتنی ہی برقع نشین عورتیں ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ اس سے زیادہ ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ سب برقع اور کا پہنتی ہیں، بہرحال شریعت کے مطابق رہتی ہیں، لیکن جب موٹر والے آواز دیتے ہیں، سیٹی بجاتے ہیں تو سیٹی سنتی ہی نہیں، ان کے جو ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، لڑ بھی جاتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بازار میں جانے کی ضرورت ہی کیا، جب جنت میں بازار میں نہیں جانا ہے،
تو دنیا میں کیسے بازار میں جائیں؟ پتا چلا دنیا میں بازار میں جانے والی عورتیں اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم جنت میں، ہم یہ تو میں نہیں کہتا کہ نہیں جائیں گے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو ہے جنت میں جب بازار میں جانا ان کے شایع نشان نہیں ہے تو دنیا میں کس طرح سے بازار میں پھرے؟ آج میں بلریا گنج میں تھا، اتنی بھیڑ، مردوں سے زیادہ عورتوں کی بھیڑ۔ دوستو میں آپ سے بتا دوں، عورتیں صحابہ کے زمانے میں گھروں سے نہیں نکلتی تھیں، اپنے گھروں کے اندر رہتی تھیں۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ جو حضور کی لاڈلی بیٹی ہیں، انتہائی چہیتی اور پیاری بیٹی ہیں، ایک کمرے میں رہتی ہیں، ایک کمرے کا گھر ہے، لیکن پوری زندگی کسی نے ان کو بے پردہ نہیں دیکھا، ان کے جسم کو بھی نہیں دیکھا، جو ہے اتنا پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ دوستو اگر خاتون جنت بننا ہے اور خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ گھر ہی کے اندر رہیں، گھر ہی کے اندر رہیں۔ علامہ اکبر صاحب کا شعر ہے، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ، حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، جب انگلش سے بیگانہ تھی تو چمکی نہیں تھی، اب وہ شمع بزم ہے، پہلے چراغی خانہ تھی، اب جب اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیا تو محفلوں کی زینت بنی ہوئی ہے، اور جب تک اعلیٰ تعلیم نہیں تھی گھر کی چراغ بنی ہوئی تھی۔ بہرحال اکبر نے زبردست طنز کیا ہے۔ بہرحال میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اب میں حافظ قرآن کا تذکرہ کر رہا تھا کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ بتاؤ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ کو دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ اللہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے تو اللہ کو کیا کرے گا؟ دیکھے گا، کتنا دیکھے گا؟ بڑی بہار ہوگی حافظ قرآن کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس کے باپ کو بھی بلا لیں گے۔ ماشاءاللہ جتنے بچے حافظ ہوئے ان کے بہت سے باپ بھی آئے ہوئے ہیں، تو باپ کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر دیں گے، بیٹا بھی اور باپ بھی۔ اسی لیے میں حافظوں کے باپوں سے کہتا ہوں داڑھی اوڑھی رکھ لو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو گئے اور داڑھی نہیں، کھڑے ہو گئے اور داڑھی نہیں ہوگی تو بڑا شرماؤ گے، بڑا لجاؤ گے۔ اس لیے تم بھی داڑھی رکھو۔ اللہ تعالیٰ باپ کو بھی بلائے گا اور بیٹے کو بھی، اور بیٹے سے کہے گا پڑھو، بیٹا اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ کے پڑھنا شروع کرے گا، ایک آیت پڑھے گا باپ کا ایک درجہ بڑھے گا، دوسری آیت پڑھے گا باپ کا دوسرا، بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا۔ وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، ایک بھی قرآن کا حافظ نہیں تھا، وہ کفے افسوس ملے گا کاش کہ میں اپنے ایک بیٹے کو حافظ بنا دیا ہوتا، آج میرا بھی درجہ بڑھتا۔ مسلمانوں موقع غنیمت ہے، بہار ہے، ایک طرح سے سمجھو کہ گنگا آپ کے دروازوں پر بہ رہی ہے، جگہ جگہ مدرسے ہیں، یہاں بھی ماشاءاللہ 1 2 3 مدرسے ہیں، اور تینوں مدرسے قابل قدر ہیں، تینوں خدمات انجام دیتے ہیں دوستو۔ اور اسی طرح سے جہاں بھی ہر مدرسے میں حافظ ہو رہا، ہر مدرسے میں قاری ہو رہا، پورے ملک میں۔ اور ان مدرسوں کی برکت سنو، آج اگر پورے ملک میں 70,000 حافظ ہیں تو آئندہ سال انشاءاللہ 90,000 ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا، گھٹنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آج اگر 70,000 عالم ہیں، انشاءاللہ آئندہ سال 90,000 95,000 عالم ہو جائیں گے۔ حافظوں اور عالموں کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ مدرسوں کی خدمات ہے دوستو۔ ان مدرسوں کی برکت سے دین زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اور قرآن کا حفظ زندہ ہے، قرآن کا نادرہ زندہ ہے، قرآن کی تفسیر زندہ ہے، قرآن کا معنی اور مطلب زندہ ہے۔ اور جب قرآن زندہ ہے تو دوستو ہم بھی زندہ ہیں، انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند ہر سال 1500 عالم پیدا کرتا ہے، اور ایک عالم جس علاقے میں چلا جاتا ہے الحمدللہ دین کی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، ماحول میں جو ہے ایک طرح سے کیف و سرور کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے اور ماحول کو بدل دیتا ہے۔ بہرحال یہ مدرسوں کی خدمات ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج انجان شہید کے اس اسٹیج پر کہہ رہا ہوں اللہ کے توکل پر، یہ مدرسے انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے، قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جب آخری حج فرمایا تھا تو پہلے تو آپ نے خطبہ دیا تھا، زبردست خطبہ تھا، 1 لاکھ کا مجمع تھا، مائک نہیں تھا، اور 1 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور دوستو حضور
کی اونٹنی پر بیٹھ کر حضور نے خطبہ دیا تھا. نزدیک والا جس طرح سے آواز سنتا تھا دور والا بھی اسی طرح سے آواز کو سنتا تھا. یہ معجزہ تھا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اونٹنی سے اتر کر حضور نے عرفات کے میدان میں 1,00,000 صحابہ ہیں, ان کے بیچ میں حضور نے دعا کیا. بتائیے دعا کرنے والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آمین کہنے والے صحابہ کرام ہیں. دعا کیا کی تھی؟ اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے. اے اللہ میری امت قیامت کوئی ظالم و جابر خونخوار میری امت کو ختم نہ کر سکے. یہ دعا مانگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی دعا مانگ کے فارغ ہوئے کہ جبریل بشارت لے کر آ گئے کہ اللہ نے فرمایا جا کر حضور سے فرما دو, کہہ دو میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے. دوستو جب حضور کی دعا قبول ہے تو اس مقبول دعا کے بلبوتے پہ میں کہتا ہوں اس ملک میں, اس دنیا میں, اس کائنات میں کوئی رہے یا نہ رہے وہ خود جانے, ہم تو انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے. ہم تو قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے سر پر دعا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے, سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی, اور کئی 100 ملک ہیں عیسائیوں کے, اور ان کے بڑی ہر طرح کی توانائی, ہر طرح کی طاقت ان کے پاس, اور اپنے مذہب کے لیے خربوں کی دولت خرچ کرتے ہیں تبلیغ کے لیے. لیکن ایک عیسائی کو انجیل یاد نہیں ہے, نہ مرد کو, نہ عورت کو, نہ بچے کو, نہ بوڑھے, ایک کو بھی انجیل یاد نہیں ہے. بالکل انجیل ترس رہی ہے کہ مجھے کوئی یاد کر لے, کوئی بھی یاد کرنے والا نہیں ہے. اور یہی حال ہے یہودیوں کا. ان سے ظلم جتنا چاہو کروا لو, بم جتنا چاہو گروا لو, لیکن جتنی سازش چاہو کروا لو, لیکن ایک یہودی پوری دنیا میں کہیں بھی توریت کو یاد کرنے والا نہیں ہے. اور آج الحمدللہ مسلمان اپنے دین سے, مذہب سے, قرآن سے, اپنے رسول سے ایسا لگے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے ابھی آپ نے دیکھا اس مدرسے میں جو ہے کتنے بچے, ایک مدرسے میں اتنے بچے قرآن کے حافظ ہوئے. پورے ملک میں اس طرح کے مدارس ہیں, کتنے حافظ ہوتے ہیں اس کی حد و انتہا نہیں ہے. انگریزوں نے طے کر لیا تھا اپنے دور حکومت میں کہ ہندوستان سے اسلام کو مٹا دینا ہے, اور مٹانے کی تدبیر کیا ہوئی تھی؟ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں قرآن جلا دینا ہے. دوستو انگریز قرآن جلاتے تھے, ڈھیر لگاتے تھے, اکٹھا کرتے تھے, شام کو آگ لگا دیتے تھے. دیوبند کے قریب پانی پت ہے, وہاں اس وقت ہر گھر میں ہر بچہ حافظ, اور بیوی بھی, شوہر بھی, سب حافظ. وہاں جو افسر قرآن جلانے کے لیے متعین تھا, ایک مسلمان زمیندار نے اس کی دعوت کی. جب دعوت کھا چکا تو اس انگریز سے مسلمان زمیندار نے پوچھا کہ ہم معزز مہمان کو قرآن سناتے ہیں, تم قرآن سنو گے؟ اپنی مذہبی کتاب سناتے ہیں. تو اس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں, جو انگریزی اردو ہوتی ہے, اس نے کہا ہاں ہم سنے گا, ہاں ہم سنے گا. پھر اس کے بعد جو ہے اس نے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر دیا کہ سب قرآن ہے, حافظ قرآن ہے, جس سے چاہو سن لو. چنانچہ 20-25 بچے اکٹھا کر دیے. سب سے چھوٹے بچے سے وہ کہتا ہے پڑھو, 20ویں پارے سے پڑھو, واعوذ باللہ بسم اللہ کا فرفار پڑھے چلا جا رہا. انگریز کی حالت خراب ہو رہی ہے کہ میں یہی قرآن جلاتا ہوں, میرے سامنے پڑھا جا رہا ہے. روب گاٹھنے کے لیے ایک بچے سے کہا کہ غلط پڑھ رہے ہو. اس بچے سے کہا غلط پڑھ رہے ہو. بچہ سینہ تان کر کہتا ہے چچا تم غلط کہہ رہے ہو, میں صحیح پڑھ رہا ہوں. دوسرا بچہ, تیسرا بچہ, سارے بچے بول اٹھے چچا تم غلط ٹوک رہے ہو, بچہ صحیح پڑھ رہا ہے. دوستو چچا کی تو حالت خراب ہو گئی. چچا کی حالت طے کر لیا انگریزوں نے کہ ہم قرآن کو جلا نہیں سکتے. قرآن کو اگر جلا کر ہم ختم کر دیں, ان معصوم سینوں سے کس طرح سے قرآن ختم کریں گے. دوستو اسی دن سے وہ پالیسی ختم کر دی گئی قرآن جلانے کی. میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے جب قرآن یاد ہوتا ہے ماشاءاللہ تو پڑھنے میں اتنا لطف آتا ہے, اتنا لطف آتا ہے. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور سے اللہ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اے نبی آپ کو میں ایسا قرآن دوں گا جس کو سونے والا بھی پڑھے گا اور جاگنے والا بھی پڑھے گا. دوستو دنیا کی کتاب جاگنے والا پڑھتا, لیکن قرآن کا یہ کرشمہ ہے کہ سونے والا بھی پڑھتا. جو لوگ بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا, رات میں سوئے رہتے ہیں اور زبان پہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین پڑھتے رہتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے حالات میں نے پڑھا ہے کہ نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے.
نیند میں سوئے سوئے 9 پارہ پڑھ گئے دوستو. اور کتاب نہ سویا پڑھ رہا ہے نہ جاگا پڑھ رہا ہے, اور قرآن سویا بھی پڑھ رہا ہے اور جاگا بھی پڑھ رہا ہے. دوستو یہ کرشمہ ہے, یہ معجزہ ہے, یہ برکت ہے, یہ فیض ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو آج ان مدرسوں کے حجروں سے جاری ہے. حضور کا یہ فیض مدرسوں کے کمروں سے جاری ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے بچے کو عالم اور حافظ بنائیں. عالم اور حافظ آج بھی اس دنیا میں میں آپ سے کہتا ہوں, دیکھو نا یہ حافظ لوگوں کے کپڑے کتنے صاف صاف ہیں, کتنے شاندار ہیں. جو ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی کی ٹوپی کرتا پاجامہ دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی لباس ہے ہی نہیں, پوری دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی لباس نہیں ہے. دوستو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, ماشاءاللہ عالموں کے چہرے پر رونق ہے, شادابی ہے. اور بہت سے لوگ ڈرتے ہیں ہم حافظ بنا دیں گے, عالم بنا دیں گے, معمولی سی تنخواہ ہوگی, کھائے گا کیسے, زندگی کیسے گزارے گا. میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں, آج اللہ ان حافظوں اور عالموں کو جتنا کھلا دیتے ہیں 1.5 لاکھ تنخواہ پانے والوں کو وہ نصیب نہیں. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے جو ہے خوش رکھتے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, جن کے مائناز خلیفہ حضرت مولانا عبدالحی چشتی جو اسی انجان شہید کے رہنے والے تھے, شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ جو ہے کہ 500 روپیہ تنخواہ تھی اور 50 مہمان روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھاتے تھے. 50 مہمان. ابھی دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑے محدث حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب نام یہاں لکھا ہوا ہے, اور وہ آنے کے لیے تیار تھے, بہت ضعیف ہیں, 95 سال کی عمر ہے, کہیں جانے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن انجان شہید آنے کے لیے وہ تیار تھے. لیکن ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ نہیں آئے. وہ حضرت فرماتے ہیں میں نے طالب علمی کے زمانے میں شیخ الاسلام کے دسترخوان پر پتلا سالن روٹی کھائی تھی. وہ لذت 80 سال گزر گئے اس کھانے کو. بادشاہوں کی بھی دعوت کھائی, امیروں نوابوں کی بھی دعوت کھائی, رئیسوں کی بھی دعوت کھائی, لیکن اس مرد قلندر کے دسترخوان پر جو لذت تھی وہ کہیں نہیں ملی. دوستو یہ تقویٰ کی لذت ہے, یہ دین کی لذت ہے, یہ قرآن کی لذت ہے, یہ روحانیت کی لذت ہے, یہ علم دین کی لذت ہے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان لذتوں سے آشنا فرمائے. میں وقت بہت کم ہے, آپ لوگ بیٹھ کے اگر بھاگ گئے ہوتے تو میری تقریر اور بھی کم ہو جاتی, لیکن آپ حضرات تشریف فرما رہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی تقریر بڑھا دوں, ورنہ میں سچ کہتا ہوں اور بھی مختصر تقریر کرنے کا ارادہ تھا. بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ اس جلسے کو حد درجے کامیاب فرمائے, اور اس جلسے کے لیے جن جن لوگوں نے محنت کی ہے, جن جن لوگوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے اور اپنی مصروفیت چھوڑ کر, کاروبار چھوڑ کر دور دور سے آ گئے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ ان کے قدم قدم کو قبول فرمائے. اور جو بھی اس مدرسے کی خدمت جس نے بھی انجام دی ہے, چاہے وہ دور کا چاہے قریب کا, چاہے مدرسے کا ذمہ دار ہو چاہے نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خدمت کو قبول فرمائے. اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے سرفراز فرمائے, اور دارالعلوم دیوبند کے نقش قدم پر اس مدرسے کو اللہ بنائے. جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوا تھا, آج دین کی خدمت کے سلسلے میں اہل حق کی آواز کو پوری دنیا میں پہچانے کے سلسلے میں تنہا ایک ادارہ ہے, منفرد ادارہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو حد درجے کامیاب فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے, اور قیامت تک ملت کے سرمایے کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور اسی طرح سے چپے چپے میں جتنے مدرسے ہیں, جتنے لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں, اور جو مکتب ہیں, تھوڑی سی 1-2 بات مکتب کے بارے میں کہہ دوں. آج کل مدرسوں سے زیادہ قیمتی مکتب ہیں. وہ جو بچے چھوٹے نادرہ پڑھتے ہیں, میں آپ سے بتا دوں, اگر بچہ آپ کا مکتب میں آ گیا, بچی آپ کی مکتب میں مولانا حلیم اللہ صاحب ابھی تقریر میں فرما رہے تھے, مرتد ہو رہی ہیں بچیاں اور بچے مرتد ہو رہے ہیں. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, اگر ان کو آپ نے مکتب میں پڑھا دیا, مکتب میں بیٹھا دیا, اور ان کو ایمان مفصل ایمان مجمل سکھا دیا, اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھا دیا, سورہ یاسین پڑھا دیا, دعائے قنوت پڑھا دیا, تحیات یاد کرا دیا, اور اسی طرح سے درود شریف یاد کرا دیا, انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بچے اور بچیاں کہیں بھی جائیں گی وہ مرتد نہیں ہوگی.
بچپن میں جو ایمان سینے کے اندر مدرسوں نے مکتبوں نے داخل کر دیا ہے وہ ایمان نکلنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل، اللہ تبارک علیہ السلام، جب باپ نے کہا بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کئی دن سے کہ تجھے قتل کر رہا ہوں، تو بیٹا کہتا یا بتی فعل ما تؤمر، اے ابا جو کچھ کرنا ہو آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم دیا گیا وہ کر گزریے، اور ستجدنی انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے، شاکر پائیں گے، ذرہ برابر بھی پریشانی کا اظہار کرنے والے نہیں پائیں گے۔ دیکھو یہ سعادت مند بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے 8-10 سال کا۔ دوستو میں آپ سے بتاؤں علامہ اقبال اسی واقعے کو اپنے شعر میں بتاتے ہیں، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو دو ہی چیز ہے، ایک اللہ والوں کا فیضان نظر مل جائے یا مکتب مل جائے۔ اب اگر یہ دونوں چیزیں مل جائے، مکتب بھی مل جائے اور اللہ والوں کی صحبت بھی مل جائے، انشاءاللہ ہمارے بچے اور بچیاں مرتد ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب ان دونوں چیزوں سے محروم ہوں گے تو جو چاہے جدھر چاہے ان کو لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور اس اجلاس کو حد درجہ قبول فرمائے۔ اور ابھی سنگ بنیاد ہوگی، اب جب آپ آخر تک بیٹھ ہی گئے ہیں تو سنگ بنیاد کو بھی دیکھ کے جائیے، اس لیے کہ جب عمارت بن جائے گی مدرسہ بہت شاندار ہوگا اور یہاں سے حافظ عامل ہو کر نکلیں گے تو آپ بھی بڑے فخر سے کہیں گے اس کی سنگ بنیاد میں میں بھی شریک تھا، اس کے سنگ بنیاد میں میں بھی شریک تھا۔ اس لیے سنگ بنیاد کا بھی پروگرام کر کے آپ حضرات جائیں۔ اتنی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا درود شریف پر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، کریم ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو دین کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مظاہر العلوم سہارنپور کی حفاظت فرما، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما، اور چپے چپے میں جو مدارس ہیں اللہ ان سب کی غیب سے حفاظت فرما دے۔ الہ العالمین جو ہے ہماری نسلوں کو قیامت تک دین پر باقی رکھ میرے مولا، ہماری نسلوں کے ہاتھوں سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن قیامت تک نہ چھوٹنے پائے۔ کچھ بھی ہو جائے میرے مولا لیکن چھوٹے نہ کہیں ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھوں میں، اس سے قیمتی کوئی دامن نہیں ہے، ہاتھوں میں اس سے قیمتی کوئی دولت نہیں آ سکتی ہے، ایمان اور حضور کا دامن۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس ایمان کی دولت سے، حضور کے دامن کے تھامنے کی دولت سے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ہماری نسلوں کو قیامت تک سرفراز فرمائے۔ بار الہ یہ تیرے فلسطینی بندے جنہوں نے بدر و احد کی یاد تازہ کر دی ہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑی طاقت کا ہوا نکال کر رکھ دیا ہے، اس کی ہیبت اور عظمت کو خاک میں ملا کر رکھ دیا ہے۔ الہ العالمین ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے، اے اللہ ان فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ اسرائیل ظالم اور ستمگر کے وجود کو الہ العالمین صفحہ ہستی سے مٹا دے، سے ختم کر دے۔ الہ العالمین اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے، جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہیں میرے مولا غیب سے ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے، جو دور دور سے اس جلسے میں شریک ہونے کے لیے مبارک پور ابراہیم پور اور کہاں کہاں سے آئے ہیں، الہ العالمین ان کے قدم قدم کو قبول فرما لے، اور تیرے محبت کے تیرے بندے جس مدرسے کے جلسے میں اس محبت کے ساتھ آئے ہیں اس مدرسے کو بھی قبول فرما لے، اور اللہ قیامت تک اس مدرسے کو دوام اور بقا نصیب فرما، اس کی ساری ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما، شرور و فتن سے اس مدرسے کی حفاظت فرما اور سارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، صدیقین شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔